نماز فجر کے بعد ایک سورت پڑھ لیں، منٹوں میں دولت برستی دیکھو گے۔ قرآن پاک کی یہ ایک سورت کو پڑھ لیں، جو بھی پڑھتا ہے ارب پتی بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، جو شخص بھی اس سورت کا عمل کرے گا، چند منٹوں کے اندر اس بندے کے لیے خزانہ غیب سے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا عمل ہے، اس عمل کی برکت سے ہر طرح کی بندش، ہر طرح کا جادو، ہر طرح کی نظر بد، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی مشکل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں اور قرضے سے نجات مل جاتی ہے۔ اس وظیفے کی خاص اور اہم بات اور اہم طاقت اور برکت بتا رہا ہوں کہ ہر طرح کی رکاوٹیں جس کام کے اندر بھی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ عمل کرتے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جس شخص کو سہاروں کی نحوست لگ چکی ہو اور جو شخص پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہو، جس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہو، وہ یہ عمل ضرور کر لے، اور اس عمل کی طاقت سے ہر طرح کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، تاکہ آج آپ بھی اپنے کاروبار کی، اپنے ہر کام کی رکاوٹ کو اس عمل کے ذریعے ختم کر سکیں۔ تو پیارے ناظرین، سب سے پہلے یہ بات بتاتا چلوں کہ سورۃ اخلاص یہ قرآن مجید کی بہت ہی طاقتور سورت ہے۔ اس کو آپ نے بسم اللہ سمیت پڑھنا ہے، یعنی کہ بسم اللہ کے ساتھ آج آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کی برکتوں کا نظارہ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے خزانہ غیب سے آپ کے لیے رزق کا انتظام فرماتا ہے، کیونکہ سورت اخلاص خاص ہی رزق کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اس سورت کی بہت ہی فضیلت اور برکات ہیں۔ سورت اخلاص کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ بات کافی ہے کہ احادیث میں اس مختصر مگر جامع سورت کو قرآن مجید کی 1/3 کے برابر ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورت اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ حدیث نبوی میں ہے کہ جس نے سورت اخلاص کی تلاوت کی، اس نے 1/3 قرآن ختم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی نسبت ہے، اور اللہ کی نسبت یہ سورت ہے۔ سمت اسے کہتے ہیں جو کھوکھلا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا، جس وقت وہ پلٹے تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جیسے سردار بنایا تھا، ہر نماز کی قرات کے خاتمے پر سورت اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر دے دو کہ اللہ بھی اسی سے محبت رکھتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لو؟ تو یہ صحابہ کرام پہ بھاری پڑا اور کہنے لگے بھلا اتنی طاقت تو ہر ایک میں نہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، سورت قل هو اللہ احد 1/3 قرآن ہے، اور سورت اخلاص ہر بیماری سے شفا کے لیے، رزق کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہے۔ سورت اخلاص کے ساتھ ہی یا رزاقو کا ورد بھی کرنا ہے، اور جب ان دونوں کو ملا کے پڑھا جاتا ہے ان کی طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک لکڑی ہو، اس کو توڑنا آسان ہوتا ہے، طاقت کم ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ ایک اور ملا لی جائے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک بندہ ہو اور اس بندے کی طاقت کم ہوتی ہے، ایک ساتھ اور مل جائے تو طاقت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ان دونوں یعنی سورت اخلاص اور اللہ کا اسم مبارک کے عمل کو کر لیا جائے اور ملا کے پڑھ لیا جاتا ہے تو ہر طرح کی رکاوٹ اور پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ آج کے دن اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر لے۔ اس عمل سے انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی مشکل آپ کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کے ساتھ آپ نے ملا کے پڑھنی ہے، اس کا فائدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ عمل کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ اس عمل کو آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے،
جب اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھ جانا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ عمل کے دوران کسی کے ساتھ بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی گفتگو نہ کی جائے۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب آپ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرو گے، اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے جو مقصد لے کر بیٹھیں گے، جو حاجت لے کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ تعالی وہ حاجت وہ مقصد آپ کی ضرور پوری ہو جاتی ہے اور ضرور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جب یہ عمل کرنے کے بعد آپ مانگیں گی، ساری ترتیب میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ تفسیر روح البیان شریف کے اندر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ آپ نے سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے، جنت کی حضور نے سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں تھیں، نمبر 1 پانی کی، نمبر 2 دودھ کی، نمبر 3 شراب کی اور نمبر 4 شہد کی۔ جبرائیل امین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا مجھے اس کی خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا ان چاروں کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے عمارت بنی ہوئی تھی۔ توجہ کیجئے گا، بڑی اہم اور بڑی ایمان افروز بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور دروازے پہ کفن پڑا ہوا تھا، ایک تالا لگا ہوا تھا، اس کے نیچے یہ 4 نہریں نکل رہی تھی۔ ارشاد ہوا کہ یہ دروازہ کھولو، جس کو یہ تالا لگا ہوا ہے یہ دروازہ کھولا جائے۔ اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس ہے۔ فرمایا اس کی چابی کہاں ہے؟ تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی چابی ہے۔ جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس تالے کو ہاتھ لگایا گیا تو وہ دروازہ فوراً کھل گیا، وہ تالا کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ اس عمارت میں 4 ستون تھے، ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہے اور بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے، بسم اللہ کی ہا سے اس سے دودھ کی نہر جاری ہے، الرحمن کی میم سے شراب جاری ہے اور رحیم کی میم سے شہد جاری ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کو یہ چاروں چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہر طرح کی رکاوٹ، جیسے وہ تالا کھلا ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہو گئی، اسی طرح آپ کی دنیاوی معاملات کے اندر کوئی بھی رکاوٹ ہوگی، کیسی بھی رکاوٹ ہوگی، اس عمل کے کرتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے ساری کی ساری ختم ہو جائے گی اور تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اس لیے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت پڑھنا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ فرعون خدائی کا دعویٰ کیا تھا، معاذ اللہ اس نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، معاذ اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر کے اندر ڈبو کر اس کو وہ موت دی۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو گھر کے اندر موت کیوں نہیں آئی، اور اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر لکھی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر میں موت نہیں دی۔ اور جو شخص اس عمل کو کرے گا وہ ہر طرح کی بری موت سے، برے حادثات سے، بری خصلتوں سے، بری چیزوں سے، ہر طرح کی اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ ایسا عمل ہے اگر کافر کرے تو رب اس کو بھی اجر دیتا ہے۔ تو ہم سب حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل ہی کیوں نہ ہو چند منٹوں کے اندر ہی ختم ہو جائے گی۔ اور جو مقصد لے کر بیٹھیں گے اس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے گا۔ تو پیارے ناظرین، سب سے پہلے آپ نے وضو کر لیا، وضو کر لینا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، جو شرائط بتائی ہیں ان پر بھی عمل ضرور کرنا ہے۔ اس میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنے کے بعد اپنے مصلی پہ بیٹھ کر قبلے کی جانب منہ کر لینا ہے۔ مرد حضرات کو یہ عمل مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن تہائی میں بھی دوسرا شخص آپ کے پاس موجود نہ ہو، کامل یقین اللہ کی ذات ہو اور مقصد اپنے ذہن میں ہو، اور اپنے ذہن کو بار بار ہٹانا نہیں، کسی اور کی طرف توجہ نہیں لے کر جانی، اپنا مقصد بالکل ذہن میں رکھنا ہے۔ اور کوئی بھی حاجت ذہن میں رکھ کے، مثال کے طور پر آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ اس کے لیے کریں، آپ کے کاروبار کے اندر رکاوٹ ہے، بے برکتی ہے، آپ اس کے لیے کریں، اس کے اندر ایسی برکت پیدا ہو جائے، یا آپ مقروض ہیں، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ واقعی حقیقتاً پریشان ہیں، اور پھر آپ انشاءاللہ اس عمل کو کریں، آپ کے لیے چند منٹوں کے اندر ایسا رزق کا انتظام ہوگا کہ آپ حیران ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی شخص بھی آ کر مدد کر جاتا ہے، یا کوئی ایسا سبب بنتا ہے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے رزق آئے گا، اور انشاءاللہ وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں پر انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔
اس لیے ناظرین آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگتا ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ درود ابراہیمی زیادہ بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا رزاقو کی پڑھنا ہے، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں بھی 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر الگ سے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو صورت ہے صورت اخلاص ہے، جس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں گے۔ ایک بار پڑھ کے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ ایسی صورت ہے کہ اس کو ایک بار پڑھیں تو اللہ پاک ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 2 بار پڑھیں تو 2 قرآن پاک، 3 بار پڑھیں تو 3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 300 بار پڑھیں تو 300 قرآن پاک کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ تو اس کو آپ نے صرف اور صرف 3 تسبیحاں یعنی کہ 300 بار آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے کہ باری تعالیٰ جو بھی میرے گناہوں کی وجہ سے نحوست ہے، وہ رکاوٹیں پریشانیاں میرے گھر آئی ہوئی ہیں، میرے اوپر ہیں، اس عمل کی برکت سے وہ ساری کی ساری خطا معاف فرما دے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اس کے بعد اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما اور میری ہر مشکل کام میں مدد فرما، میرا فلاح مقصد ہے تو اس عمل کی برکت سے حل فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے لڑکیوں کی نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ آج کے دن ہی آپ کا ہر پریشانی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ محترم ناظرین اکرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔